گفتگو اور مباحثہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ایمان کے متعلق چل رہا تھا۔ اللہ یاری صاحب ان دونوں صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کر رہا تھا۔ میں نے یہ 3 دلائل پیش کیا تھا۔ ایک سورہ توبہ کا یہ آیت، دوسرا سورہ نور کا آیت اور تیسرا سورۃ الفتح کا آیت مبارکہ۔ یہ 3 دلائل میں نے پیش کیا تھا۔ سورہ توبہ کے آیات میں نے اذ یقول لصاحبہ سے استدلال پکڑا۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین صحبت اور صحابیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہے کہ قرآن عظیم میں اس کا صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے۔ اللہ یاری صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں صحابیت کا انکار کروں تو نص قطعی سے انکار لازم آتا ہے، یہ تو کفر ہے، تو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے اور اپنے بات کو منوانے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کا صحابیت تو مانتا ہوں لیکن اس کا ایمان نہیں مانتا ہوں، اور صحابیت کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے۔ اللہ یاری صاحب نے اس پر مختلف قسم کے باطل ادلہ پیش کیا، فاسد۔ وہ ادلہ ان کے لیے ادلہ نہیں بن رہا تھا، لیکن وہ یہ ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو توڑ مروڑ کے اپنے لیے دلیل بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خلاصتاً اس کو میں سامنے لاتا ہوں۔ انہوں نے پہلا دلیل یہ پیش کیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما بصاحبہم من جن۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحب کا اطلاق ہوا ہے اور مشرکین کا وہ صاحب ہے اور مشرکین ان کا صاحب ہے۔ مشرکین ان کا صاحب تو آیت میں نہیں ہے، اپنے طرف سے بنا رہے۔ میں نے اللہ یاری صاحب کو کہا تھا کہ حضرت آپ کا یہاں سے استدلال باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صاحب کا اطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دوسرے پیغمبر کے ساتھ بھی صحبت ہو تب بھی وہ اس کا صحابی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے آپ کا اس آیت کریمہ سے استدلال باطل ہے۔ انہوں نے ایک دوسرا دلیل پیش کیا، سورہ یوسف کا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آیت مبارکہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے 2 کافر ساتھیوں کو صاحب السجن صاحب کہا ہے۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ آپ کا یہاں سے بھی استدلال باطل ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یا صاحبیہ، اے میرے دونوں ساتھیوں، اے میرے دونوں صحابیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحبین کا اضافت کے سجن کے طرف اور سجن مضاف الیہ کو بڑھایا ہے، اور یہ اس بات کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ یہ میرا صحابی نہیں ہے بلکہ جیل کے ساتھی ہے، یا صاحبی سجن۔ اس لیے یہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، اور بلکہ یہ میرا دلیل بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب ایمان مفقود ہے تو اس نے یا صاحبیہ نہیں کہا، اپنے صحابی نہیں کہا، کیونکہ ایمان مفقود ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یا صاحبیہ کہتے۔ تیسرا دلیل حضرت نے پھر یہ پیش کیا، سورہ کہف کا آیت،
اذ یقول لصاحبہ وهو یحاورہ، یہاں پر ایک مومن اور دوسرا کافر ہے، اور وہاں پر صاحب کا اطلاق ہوا ہے۔ حضرت کو میں نے بتایا کہ آپ کا یہاں سے بھی استدلال باطل ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے حضرت والا کہ آپ یہاں ان دو بندوں میں کوئی ایک پیغمبر نہیں ہے، اور ہمارا اور آپ کا بعض عام صحبت میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا صحبت ہو اس کے متعلق ہمارا باس ہے، پیغمبر کے ساتھ صحبت کا باس ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر نہیں ہے، لہذا یہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، ان میں سے کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے ایمان شرط ہو۔ اتنے باطل اور فاسد دلائل کہ اتنا سا بچہ 10 سال کا بچہ ہو نا وہ بھی جانتا ہے اس چیز کو کہ یہاں پر اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا باس مطلق صحبت میں نہیں ہے بلکہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس کا میں نے تعریف پیش کیا تو اس کے لیے صحابی کا اپنے کتاب سے بھی، اور آپ لوگوں کی کتاب مجالس المؤمنین اہل تشیع کی کتاب علامہ مراغی تستوری کا مجالس المؤمنین جلد 2 صفحہ نمبر 283 سے کتاب لے کے میں نے دکھایا تھا حضرت کو، اگر دوبارہ ضرورت ہو دکھا دوں گا، لیکن وہ اس کو اطمینان ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزتم بعد باطہ مؤمنا به ومات علیہ، یہ تعریف ہے، کہتے ہیں کہ بات کی تعریف ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ جب یہ بات کی تعریف ہے تو آپ دوسرا تعریف فٹ کرو۔ یہ لوگ مجتہدین ائمہ جو ہے وہ پاگل نہیں تھے کہ یہ تعریف کر رہے تھے، انہیں قرآن اور حدیث مبارکہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت پر میں نے 8-10 اعتراضات کیے، ابھی تک اس کے جوابات حضرت سے نہیں بن سکا ہے، مجتہدین کے خلاف کرنے کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ یاری صاحب نے ایک اعتراض پھر یہ کیا تھا، بخاری شریف کے اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا تھا جو سورہ منافقون میں کہ ایک صحابی نے غلط حرکت کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، پھر لوگ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت نے استدلال کیا کہ منافق پر صحابی کا استدلال ہوا ہے، حالانکہ منافق کافر ہوتا ہے۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت یہ میرا دلیل ہے، آپ کا نہیں ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس پر قرینہ موجود ہے، کہتے کہاں ہے ظاہری ایمان؟ یہاں پر موجود ہے لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، لوگ ایسا نہ کہیں، تو لوگوں کی نظروں میں بظاہر مومن تھا، صحابی تھا، اس لیے مومن میں اور مومنین میں اور صحابہ میں شمار ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کا قتل کرنا تو حرام ہے کیونکہ صحابی ہے، ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھے گمان کریں گے کہ صحابی ہے۔ تیسرا دلیل حضرت والا نے پیش کیا تھا جو کتاب الفتن میں بھی ہے اور کتاب الحوض بخاری میں بھی ہے، یا ربی و صحابی ویقال انک لا تدری ما احدث بعدک، یہ دلیل پیش کیا تھا، تو یہ بھی ہمارا ہی دلیل ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ان بندوں کے متعلق، صحابہ کے متعلق گمان کریں گے کہ صحابی ہے، اور ان کے ارتداد تو ان کو علم نہیں ہوگا، جب اللہ رب العالمین ان کو بتا دیں گے کہ آپ کے بعد مرتد ہوئے ہیں یہ لوگوں، تو پیغمبر علیہ السلام نے پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں مرتد کے بعد یہ پھر بھی میرا صحابہ ہے، یہ ہمارا دلیل ہے حضرت۔ جب تک ارتداد پر دلیل نہیں ہے تو اس پر صحابی کا اطلاق ہوا تھا، جب ارتداد پر دلیل پایا گیا تو اس میں صحابی کا اطلاق خود بخود ختم ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت والا کو اس بات پر میں نے حضرت کو دلیل پیش کیا تھا، یہاں سے اصولی کافی سے میں نے حضرت کو دلیل پیش کیا تھا، جلد نمبر 5 اصولی کافی، یہ جلد نمبر 5 اصولی کافی، اس سے میں نے حضرت کو دلیل پیش کیا، یہ صفحہ نمبر 8۔ یہاں پر یہ روایت ہے علی بن ابراہیم عن ابیہ، سند سب اس کو معلوم ہے
یہ سوال پوچھ رہے ہیں. فقال جعلت فداك أرأيت ما ندب الله عز وجل إليه المؤمنين من قول يا أيها الذين آمنوا أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال نعم والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة. یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ یہ منافقین جو ہے یہ آمنو کے خطاب میں ظاہری ایمان کی وجہ سے داخل ہے. اب حضرت کہتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کا تذکرہ کدھر ہے؟ حضرت جی آپ خود کو اپنے سے بچہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں پر ایمان جو یا ایھا الذین آمنو جو مخاطب تھے یہ سب کو معلوم ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا صحبت تھا. جتنے بھی مومنین نزول قرآن کے وقت مخاطب تھے وہ سارے صحابہ کرام تھے جب ایمان تھا. اور اگر ایمان نہیں ہے پھر بھی وہ لوگ جو ظاہری ایماندار ہے دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ صاحب اصول کافی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان والوں میں اس ظاہری ایمان کی وجہ سے داخل ہے. حضرت جی آپ خامخواہ اپنے آپ سے وہ بنا رہے ہو. یہ اصول کافی والا یہ منافقین ظاہری ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام کے سب میں شامل ہے. یہ اس وقت تک ہے جب تک منافقین کی نشاندہی نہیں کیا گیا تھا. جب منافقین کا پتہ چلا کہ یہ منافقین ہے تو خود بخود اس سب سے باہر ہوئے ہیں. لہذا میرا یہ بات ہو خلاصہ کلام یہ ہے الحمدللہ ہر بندہ سمجھتے ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے. حضرت جی میں نے اس پر لگاتار 8 اعتراضات کیے ہیں. یہ ٹائم تو آپ کا 15 منٹ ابھی پورا ہو گیا، میں تو ابھی بالکل بیچ میں ہوں. ٹائم کو بڑھاتے ہو یہ بھی اتنا بات کرے گا یا کیا پروگرام ہے؟ خالد صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا ذرا. 15 منٹ ہم نے پورا کیا. اب کیا میں بیان کو جاری رکھوں اپنے بات پورا کروں یا بس کر دوں؟ 10 سیکنڈ رہ گئے ختم ہونے جا رہے ہیں نا، بولے نا. ختم ہو گئی بات پورا نہیں ہوتا ہے. بہرحال میں نے حضرت والا پر 8 اعتراضات کیے ہیں. 8 حضرت میں اپنا بیان جاری رکھوں بات پورا کروں یا بات کروں؟ نہیں ختم ہو گیا. ختم ہو گیا جی. علامہ صاحب آپ کی باری ہے جی. شیخ حسن اللہ یاری صاحب حضرت کا آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ عباد الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں. انہوں نے پھر وہی پرانے باتیں دہرانا شروع کر دی. کوئی نئی بات، ایک فقرہ بھی نیا انہوں نے بیان نہیں کیا ہے. اور مجھے بڑا تعجب ہے کہ ابو بکر عمر صاحب کا اسلام اور ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بے بسی دیکھیں بیچارے کی. کوئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں ان کے اسلام پہ کوئی دلیل ان کو نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب بولا. اور بھائی صاحب کس لغت میں؟ مومن کو صاحب بولتے ہیں، مسلم کو صاحب بولتے ہیں. صاحب کا مطلب ہے معاشر، ساتھ والا آدمی. ساتھ والا آدمی کافر بھی ہو تو صاحب ہے. یہ تو قرآن میں بہت ہے. بھائی ہم آپ کو لغوی معنی اس کے بتاتے ہیں، یہ لغوی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. دیکھیں بعض چیزیں ہیں شریعت میں وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، بعد میں علماء نے اصطلاحات قائم کیے ہیں. علماء کے اصطلاحات جو ہے متأخر ہیں. جو باتیں شریعت میں استعمال ہوئی ہیں وہ اکثر لغوی طور پر ہیں. بعض چیزیں حقائق شرعیہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصطلاحی معنوں میں شامل ہوئے ہیں، ثابت ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں. تو آپ پہلے ہمیں یہ دکھائیں نا کہ کوئی اصطلاح قائم ہوا ہو کہ جو آپ تعریف پیش کرتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادرکہ ومات علی الاسلام. اس طرح اگر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تعریف ہو تو بات بنتی ہے. لغوی معنوں میں صحابی کس کو بولتے ہیں؟ یہ لسان العرب ہے بھائی. والصاحب المعاشر، صاحب بولتے ہیں ساتھ والے آدمی کو. معاشر جو ساتھ والا آدمی ہے، جو آپ کی صحبت میں، چاہے وہ مسلم ہے کافر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحاح ہے، صحاح اللغہ میں. والصحابہ بفتح الاصحاب، وہ یہ فی الحس مصدر، وجمع الاصحاب اصاحیب. والصاحب کا کیا مطلب ہے؟
بھلے صاحب کا مطلب ہے معاشر، جو ساتھ والا آدمی ہے بھائی، ساتھ والا آدمی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا صحابی ہے۔ یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ تالیف ابو بکر الخطیب البغدادی، ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں کہ فی اللغہ لا خلاف بین اہل اللغہ فی ان القول الصحابی مشتق من الصحبہ، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ صحابی صحبت سے مشتق ہے، وانه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص بل هو جار على كل من صاحب غیرہ قلیلا كان او کثیرا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی صحبت کا کوئی قدر مخصوص بھی شرط نہیں ہے، ساتھ والا ہو بھائی، زیادہ ہو کم ہو، ساتھ رہا ہو تو اس کو صحابی بولتے ہیں، صحابی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید میں بھی جو لفظ صحابی آیا ہے معاشر ساتھ والے کے معنوں میں، بلے قرآن مجید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ والے آدمی ہیں، ساتھ والے آدمی، کیونکہ وہ ایک شہر میں رہتے ہیں، صحبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بلے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا معاشر، کفار کا ساتھ والا آدمی قرار دیا نا، وہ ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی وہی رشتہ دار بہت سارے ان کے، تو ان کو پیغمبر کو صاحب بولا ہے، کن کا؟ کفار کا صحابی بولا ہے۔ تو اس میں نہ تعریف ہے نہ مذمت ہے، یہ صحابی کا لفظ کیا بولتے ہیں کہ ساتھ والا آدمی ہو۔ اور پھر عباد الرحمان صاحب، آپ سب سارا دن آپ لوگ کہتے ہو کہ صحابہ کے اتباع کرنا، صحابہ قرآن و سنت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بھائی صحابہ اگر بہتر جانتے ہیں تو یہ دیکھو، یہ صحیح بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 34 ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ نبی کو دیکھا ہے، کلهم یخاف النفاق علی نفسه، وہ سب ڈرتے تھے کہ ہم منافق نہ ہوں، وہ ان کو تو شک تو نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، صحبت تو انہوں نے پایا ہے، سب کو پتہ ہے صحابی ہیں، لیکن ان کو ڈر تھا کہ وہ کہیں منافق نہ ہوں۔ ما من احد منهم يقول انه على ایمان جبرائیل و میکائیل، کسی کوئی نہیں کہتا تھا صحابہ میں سے کہ ہمارا ایمان کامل ہے، سب کو ڈر تھا کہ ہم منافق نہ ہوں۔ پھر میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بولا میرا صحابی، لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابہ، عبداللہ ابن ابی کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحاب کو قتل کر رہے ہیں، اور صحابی ہے نا، اور پیغمبر نے ان کو اپنا صحابی بولا ہے لغوی معنوں میں، یہ میرے ساتھ والا آدمی ہے پیغمبر۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ وہ جو بنا رہے ہیں کہ لوگ وہ حقیقت میں صحابی نہیں تھا، لوگ اس کو صحابی بولتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، نہیں واقعی یہ صحابی تھا، کیونکہ صحابی کا مطلب ہی یہی ہے، ساتھ والا آدمی جو معاشر ہے، آپ کے محلے میں رہتا، آپ کے شہر میں رہتا، آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے نا، چاہے زیادہ چاہے کم، کب ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا ہوا اس کو صحبت حاصل ہو گئی، صحابی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے، یہ منافقین کا سردار تھا۔ پھر ملاحظہ کریں کہ قیامت کے دن، اور بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، وہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کا کبھی آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ صحابی کون ہے بھائی جنہوں نے جو مرتد ہو گئے، ان کا ذرا عباد الرحمان صاحب، ان کا ذرا آپ شیخین کے اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، ذرا یہ بتا دینا کہ صحابی کون ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، حدیث نمبر ہے 4625۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے کچھ صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، فاقول یا رب اصحابی، تو اپنے اللہ سے میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو صحابی نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے صحابی ہیں۔ قیامت کے دن اپنی دعا میں اللہ سے، اور پیغمبر عربی نہیں جانتے، آپ کو عربی آتی ان کو نہیں آتی، اللہ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کو عربی نہیں آتی، یہ کیا چکر ہے بھائی، کیا ماجرا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی صحابہ کو جو مرتد ہو گئے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں، یا رب میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ تو ہمیشہ جب سے آپ کی وفات ہو گئی یہ مرتد ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے، میری طرف دیکھیں عباد الرحمان صاحب، اس میں سے ایک دو صحابہ کا نام ہمیں بتایا نا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے اور انہوں نے دین میں بدعت بھی داخل کی ہے۔ یہ دو شرط ہمیں دکھائیں ہوئے، ہم دکھائیں گے، ہم سے طلب کرو نا، مجھ سے یہ سوال کرو، آپ میں نام بتاؤں گا، میں 4-5 مشہور کا نام بتاؤں گا، آپ کیوں نام نہیں بتا سکتے؟
ओए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ये मुर्तद हो गए। क्यों मुर्तद हो गए? दीन में बिदअतें दाखिल किया। सहाबी भी है। ओए भाई तो पता ये चला कि सहाबा खुद ने कुरान, ओए भाई तो पता ये चला कि सहाबा खुद ने कुरान मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार का सहाबी बोला, क्योंकि मुआशिर है, लोग अभी माने ही यही है। सहाबा का मतलब यह नहीं है कि ईमान भी हो, मुसलमान भी हो, नहीं, सोहबत हासिल हो, चाहे बंदा काफिर है, जो भी है। सहाबा खुद उन्होंने मुनाफिक के लिए लफ्ज सहाबी इस्तेमाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन ओए मुर्तदीन सहाबा के लिए लफ्ज सहाबी इस्तेमाल फरमाएंगे। हाँ, उधर क्या होगा? उधर लोगों को पता नहीं होगा कि ये सहाबी नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है। हाँ, नहीं होगा पता, सबको पता होगा। अच्छा, फिर आए गार की तरफ आते हैं। आए गार में तो भाई आपको कई दफा मैंने कह दिया कि भाई ये तो पहली बात ये है कि आए गार का शान नुज़ूल क्या है। इबादुर रहमान साहब किसी एक सवाल के जवाब तो दे देना। आए गार का शान नुज़ूल मजम्मत है ना, तारीफ तो नहीं है। और ग़ज़वा तबूक के वक्त सहाबा नुसरत नहीं कर रहे थे ना, और ये तो बता दो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़ इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह तुम पे अज़ाब नाज़िल करेगा। ये सब किससे खिताब है? सहाबा से ये खिताब है ना। फिर उसके बाद फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम उसकी नुसरत नहीं करोगे तो अल्लाह ने उसकी नुसरत की थी। और दो आदमी थे, ए गल में डास, दो आदमी थे, ये मुझे बताएं, दो आदमी थे। तो अल्लाह ने अबू बकर अगर मुसलमान है, इतना बड़ा मोमिन है, उसकी नुसरत क्यों नहीं की? अल्लाह के लिए मुश्किल था कि मैंने इन दोनों की, कह देता ना कि मैंने इन दोनों की नुसरत किया। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला ने बदर में तुम्हारी, मुसलमानों को कह रहा, अल्लाह ताला के साथ कुछ मोमिनीन हैं बदर में। अल्लाह ताला सिर्फ नबी की नुसरत नहीं करता, मोमिनीन की भी नुसरत करता है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन। अल्लाह ताला जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मुसलमान मोमिन हैं, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नुसरत करता है, उस मोमिनीन की भी नुसरत करता है। तो पहले सवाल के जवाब ये देते हैं इबादुर रहमान साहब। पहला सवाल यह है कि भाई क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साथ दुआ में मुर्तदीन सहाबा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों सहाबी बोलते हैं? अपने दुआ में गलत अरबी बोलते हैं। सहाबी का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आता या आपको नहीं आता? हाय हाय, फिर वो सहाबा कौन है? 3-4 का जरा नाम हमें बता दें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात ही के साथ उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया, मुर्तद हो गए, दीन में बिदअत दाखिल किया सहाबा ने। हाय हाय, वो कौन है भाई? वो 3-4 का जरा नाम बता देना। फिर हमें बता देना कि आए गार ये तारीफ के लिए नाज़िल, ये आयात सब एक साथ नाज़िल, तारीफ के लिए, मजम्मत के लिए। फिर हमें बता देना साथ वाले आदमी पे कि अल्लाह ने नुसरत क्यों नहीं की। साथ वाला जो आदमी है ना, सहाबी, साथ वाला। अच्छा, फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा करें कि जो आए गार, ये आए आर है, आए गार नहीं, आए आर इसको कहना चाहिए। इसमें इनकी तारीफ नहीं है बल्कि इनकी मजम्मत है। मैं आपको बता देता हूं, किसी एक सवाल का आप जवाब देना भाई। भाई मुलाहिज़ा करें, आए गार में बहुत सारे निकात है। पहला निकात है कि नुसरत, उस पे कोई अल्लाह ने नुसरत नहीं की। अल्लाह ने बता दिया, क्योंकि जब मुसलमान मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है तो मुसलमान मोमिन की भी अल्लाह नुसरत कर देता है। यहाँ पे साथ वाले आदमी की नुसरत नहीं की अल्लाह ने। क्यों नहीं की? अबू बकर क्यों नुसरत नहीं? नुसरत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किया। फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा करें, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। ये तो आप मान गए थे ना कि अल्लाह ने अपना सकीना किस पे नाजिल किया है? एक आदमी पे नाजिल किया है ना, दोनों पे तो नाजिल नहीं हुआ ना। सकीना एक पे नाजिल किया है। और सकीना किस पे नाजिल हुआ है? अभी आपके ईमान का इम्तिहान है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सकीने से महरूम करेंगे या अबू बकर को? और बता देना मौलवी साहब, सकीना किस पे नाजिल हुआ है? हाय 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 हाय, तासुब में ये कह देगा कि पता नहीं जी, हमें पता नहीं। एक बार कहते थे हम मना नहीं करते हैं कि पैगंबर पे नाजिल हुआ है, लेकिन हो सकता है अबू बकर पे भी नाजिल हुआ। क्यों हो सकता है अबू बकर पे? नबी पे नाजिल ना हुआ, अबू बकर पे नाजिल हुआ। ये आपका ईमान है? ओए खान साहब, ये आपका ईमान है?
قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سکینہ الہی سے محروم رکھا، ابو بکر کو اس میں داخل کر دی، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو آیا نے کہہ دیا وہی جس پہ جنود نازل ہو گئے، غیبی جنود لشکر نازل ہو گئے اس کی مدد کے لیے، وہی تھا جس پہ سکینہ نازل ہوا۔ آئے ہائے، ابو بکر کو پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ بات یہ ہے نا، اگر آپ کہتے تو ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو اب مجھے میرے سوال کا جواب دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے آپ قیامت کے دن کہ نبی کو محروم رکھا ابو بکر کو بچانے کے لیے؟ اور پھر یہ آیت کا کیا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے، ملائکہ بھی اسی کی خدمت کے لیے آئے تھے، تو آپ یہی کہیں گے نا ملائکہ ابو بکر کی خدمت کے لیے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے تھے ملائکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومن پہ اگر نبی پہ سکینہ نازل کرتا ہے تو مومن پہ بھی نازل کرتا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، حنین میں اللہ نے مومنین پہ بھی سکینہ نازل کیا۔ غار میں ابو بکر کی نصرت نہیں کی، وہ پہلا فقرہ۔ دوسرا فقرہ، غار میں ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں کیا، تو کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے بھائی؟ نصرت نہیں کر سکتا تھا ابو بکر کی، یا ابو بکر مستحق نہیں ہے؟ او بھائی اللہ مومنین کی نصرت کرتا نا، غیر مومن غیر مسلم کا کیا نصرت کرے گا؟ اپنے دین کا دشمنی کرنا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، کوئی بخل ہے اللہ بخیل ہے یا سخی جواد ہے؟ او بھائی حنین میں مومنین پہ، سب مومنین پہ اللہ رسول ہی وعلی المؤمنین، رسول پر اور مومنین پر انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ایک ساتھ نازل ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مومنین پر بھی۔ غار میں ابو بکر پہ سکینہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ مسلمان ہے، مستحق ہے، تو اللہ کیوں؟ اللہ بخیل ہے یا یہ آدمی مستحق نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے۔ ابو بکر کے اسلام کے لیے اس کے پاس ایک ہی دلیل تھا، صحابی لفظ، وہ اسلام پہ دلالت ہی نہیں کرتا بھائی کہ اسلام پہ دلالت ہی نہیں کرتا لفظ صحابی۔ لفظ صحابی ہے ساتھ والا آدمی۔ جی جی، سورہ مبارکہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سکینہ نازل کیا رسول پر اور مؤمنین پر۔ تو ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ تو میرے محترم ناظرین، نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارہ بے بس ہے یہ مولوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے آیے غار مذمت کے لیے نازل فرمایا، اور اس میں فرمایا ہے کہ یہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ نہ نصرت کا مستحق ہے نہ سکینے کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہ بھائی مومنین میں اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ جی سر۔ جناب اللہ یاری صاحب ابھی سے سٹارٹ کیا، چلو ٹھیک ہے صحیح۔ اللہ یاری صاحب یہ بات تو آپ کب سے کہہ رہے ہو کہ اصطلاح بعد کے لوگوں کا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا، لہذا لغت سے کام لیں گے، لیکن حضرت والا ابھی تک آپ کا لغت آپ کا کام نہیں آیا، حضرت جی ابھی تک آپ کا لغت آپ کا کام نہیں آیا۔ بہرحال اس پہ بات کرتا ہوں، پہلے آپ پر جو میرے 8 اعتراضات ہیں، پہلے اس 8 اعتراضات کو اثرنو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت جی آپ کے اوپر ایک اعتراض تو میرا یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، ابھی تک آپ سے ثابت نہ ہو سکا۔ ابھی بھی آپ نے 15 منٹ گفتگو کیا، لیکن آپ نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ حضرت والا کے صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ اعتراض آپ کے سر پہ پڑا ہے۔ حضرت والا دوسرا اعتراض آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان صحبت کے لیے، صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مومن ہے، وہ صحابی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ صحابی ہے۔ حضرت یہ سوال آپ کے سر پہ ابھی تک میرا پڑا ہے، آپ نے کسی کتاب سے ابھی تک ثابت نہیں کیا، نہ حدیث سے، نہ کسی کی دوسرے کتاب سے، نہ علماء کے اقوال سے کہ ابو جہل صحابی ہوں۔ حضرت والا تیسرا اعتراض آپ پر میں نے یہ کیا تھا کہ خود بقول آپ جو روایت پیش کرتے ہو بخاری کے سورہ منافقون کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قتل نہیں کرتے، اس نے کہا لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کرے، اس نے منافق کو بھی چھوڑ دیا۔
تو حضرت ابو جہل کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قتل کیا ہے، جب وہ صحابی ہے تو کیسے صحابی کو قتل کیا؟ یہ 4 حضرت والا 5واں اعتراض آپ کے سر پر یہ ہے حضرت جی، آپ نے کہا تھا کہ لا تحزن، یہ مافات کے لیے آتا ہے، لہذا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق کو رسول علیہ السلام پر خوف نہیں تھا، وہ بلکہ اپنے فوت شدہ اشیاء پر حزن تھا۔ میں نے آپ کو دلیل میں 2 آیت مبارکہ پیش کیا تھا کہ آپ اس کو مافات پر حمل کرو۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ لا تحزن جس کے لیے مافات کے لیے آتے جس طرح آتے، اسی طرح معاد کے لیے بھی آتا ہے حضرت، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن یہ جس طرح مافات کے لیے آتے اس طرح معاد کے لیے بھی، انہ لا یحزننی ان تذهبوا به، سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے کہنا ہے، تو یہاں پر ترجمہ کر کے مافات پر حمل کرو، آپ سے نہیں ہو سکا۔ حضرت جی آپ کو میں نے دوسرا آیت پیش کیا تھا سورہ انبیاء کا، لا یحزنہم الفزع الاکبر، میں نے آپ کو کہا تھا اس کو مافات پر حمل کرو، آپ سے حمل نہیں ہو سکا۔ یہ 5 اعتراضات حضرت آپ کے سر پر۔ 6واں اعتراض یہ ہے، آئے استخلاف میں آپ کو میں نے کہا تھا یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، دیکھو یہاں پر آیت استخلاف میں وعدہ کن سے ہوا ہے؟ اس خلافت کا مومنین سے ہوا ہے۔ اور ایک آیت پہ بات کرے نا، ایک آیت پہ بات کرو بھائی۔ حضرت جی ایک اب آئے غار کو چھوڑ کے آئے استخلاف پہ چلے گئے۔ آیت اسی آیت پہ آتا ہوں، نہیں شاخ دیکھیں ایک موضوع پہ بات کرو، ایک موضوع پہ بات کرے نا، ایک موضوع پہ بات کریں پلیز۔ حضرت جی میں اس آیت پہ نہیں جاتا ہوں، اس اعتراض پہ جاتا ہوں۔ حضرت جی آپ سے اس کا جواب نہیں ہو سکا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب کا ایمان ثابت ہو گیا آیت مبارکہ سے، 6 ہو گئے۔ حضرت والا 7واں اعتراض آپ کے سر پہ یہ تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، حضرت جی آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جہاں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ مؤمنین بیعت کرنے والے سارے کے سارے مؤمن ہیں، قواعد سے ثابت کر چکا ہوں۔ حضرت جی آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، آپ نے کہا مبایعین کے قسمیں، پھر بعد میں اس سے بھی پیچھے ہٹا کہ مبایعین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت جی مومنین کا ذکر ہے کہ مبایعین سارے کے سارے مومنین ہیں، اس پر اگر آپ آئے تو دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا، میں نے آپ کو سمجھایا ہے، لوگ بھی سن چکے ہیں وہ باتوں۔ حضرت جی آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن سکا۔ حضرت جی 8واں اعتراض آپ کے سر پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ابوبکر اور عمر نعوذ باللہ فرار کر چکے ہیں، اور آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں بن سکا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے فرار کیا، نعوذ باللہ، بالکل نہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی بات ہے، آپ نے اس کے جواب نہیں دیا۔ حضرت آپ نے ایک 9واں اعتراض آپ کے سر پہ یہ تھا، آپ نے کہا فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِي مَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِي، اس سے آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے وعدہ توڑا ہے، بیعت توڑا ہے۔ میں نے آپ کو اس جملے کے مانند جملہ پیش کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس جملے کا کیا کرو گے؟ ورنہ پیغمبر علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگاؤ، پتہ چل جائے گا۔ حضرت جی ابھی سنو، حضرت جی ابھی آیت کی طرف واپس آ رہا ہوں، یہ صرف آپ کو دہرا رہا تھا۔ حضرت جی آپ نے آیت مبارکہ آئے صحبت میں آیا غار، تم کہتے ہو آئے عار، نہیں آئے غار ہے، عار نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے عار ہے، الحمدللہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ سن لو، کان کھول کے سنو۔ حضرت جی آپ نے صحبت ابو بکر کا انکار آپ نہ کر سکے، کیوں نہ کیا؟ کہتے کہ ہم تو نس کے منکر ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ حضرت جی کفر سے آپ نے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اور دلیل کیا پیش کیا حضرت جی آپ نے؟ حضرت آپ نے دلیل پیش کیا ما بصاحبہم من جنہ بالاجماع، ہمارا اور آپ لوگوں کے نزدیک صاحب کا مصداق یا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جی آپ نے نفی ایمان پہ یہ دلیل پیش کیا ہے کہ صاحب کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ آپ جو بارش سے بھاگتے ہوئے پرنالے کے نیچے آ گئے، آپ نے نس سے انکار کرنے سے بچنے کے لیے تاکہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگے کفر کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا منکر ہو گئے ہو تم۔ آپ نے کہا کہ صاحب ما بصاحب من جنہ، یہ آپ نے دلیل میں پیش کیا، اور دلیل آپ کا اس طرح ہے کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں، جس طرح کی اس آیت کے اندر ہے۔ لہذا آیت کا مصداق اور آیت کا جس پر اطلاق ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام کے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے
کہ اللہ یاری کے اس بات کو سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا منکر ہو گیا. یہ جو بارش سے بھاگتے ہوئے پرنالے کے نیچے آ گیا. حضرت جی آپ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اصطلاحات بات کے. آپ نے اعتراض کا جواب سنو. آپ نے کہا کہ اصطلاحات بات کے ہیں اور قرآن میں لغت سے وہ کریں گے. حضرت جی آپ مجھے یہ بتاؤ، جب آپ لغت چلائیں گے اور اصطلاح نہیں مانتے ہو، قرآن کریم میں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، آپ مجھے لغت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے دکھائے، پتہ چل جائے گا. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یا اگر آپ لغت کہتے ہو تو لغت کی کون سی کتاب ہے جس میں حرف بیوی کو کہا گیا ہے؟ حضرت جی آپ کے لغت مغت والا چکر قرآن میں نہیں چلتا ہے، اس کو آپ نے پاس رکھو. لغت صرف آج کا آپ کے لیے تائید تو ہو سکتا ہے، آپ کو وہ مدد تو دے سکتے ہیں، لیکن لغوی معنی قرآن میں مراد نہیں ہوتا ہے. حضرت جی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یہاں پر ہمیں سمجھائے کہ حرث سے کیا چیز مراد ہے، کہ تم اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح جاتے ہو، یا اس سے بیویاں مراد ہے؟ اگر بیویاں مراد ہے تو لغت کی کون سی کتاب میں جو بیوی کو حرث کہا جاتا ہے؟ حضرت جی مجاز ہے، مجاز مجاز. آپ کو انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر میں وہ کر دیتا ہوں. نساؤکم حرثکم، نساؤکم حرثکم. آپ نے ایک اعتراض نہیں کیسے کر پایا؟ حضرت جی آپ نے اعتراض کیا تھا ابھی، حضرت آپ نے اعتراض کیا تھا الکفایہ سے کہ صحابت صحابی جو ہے وہ صاحب سے مشتق ہے لغت میں. موبائل حضرت جی الکفایہ آپ بار پیش کرتے ہو، اس کے اندر الکفایہ کے اندر ہو، یہ حدیث میں بھی موجود ہے الکفایہ. حضرت جی میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر 869 ہے. حضرت یہاں پر حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. قال ابن عامر رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ حضرت کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ کس کتاب سے؟ یہ الکفایہ سے آپ نے جس کتاب سے پیش کیا. کس کی عبارت ہے؟ کس کی عبارت ہے؟ دوبارہ کس کی عبارت ہے؟ دوبارہ نقل کریں. یہ عبارت ہے حضرت جی سنو. قال ابن عامر رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علماء کی اصطلاح ہے نا، وعقل امر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولو ساعة من نهار. حضرت جی یہ آپ کی حدیث کی کتاب ہے، آپ کو پتہ ہوگا یہ علماء کی اصطلاح ہے. رأيت أهل العلم يقولون، حدیث کی کتاب ہے. بہرحال آپ علماء کی اصطلاح کا منکر ہے، آپ اپنے شیعہ کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہو. حضرت جی ایک اور بات سنو، آپ موبائل رانا بھی بند کر. حضرت جی ادھر دیکھو، ایک اور بات سنو. ٹائم پورا ہونے والا ہے تقریباً، پھر ہو گیا. چلو انشاءاللہ اگلے ٹرم میں انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا کر کے رکھوں گا. آج میں ٹائم ختم ہو گیا بس ٹھیک ہے جی جی. شروع کروں میں؟ جی شیخ صاحب، ہاں جی بالکل شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان کے سوالات سن کے ہمیں ہنسی آتی ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں بیچارے. کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ صحابی کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے. او بھائی، اور میرے عزیز میرے بھائی، کوئی نہیں کہتا آپ کتاب لغت میں دکھائیں کہ صحابی کے لیے ایمان کی شرط ہے. بلی وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دیکھیں وہ یحاور اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم سواک رجلا، کہ اس کے ایک کافر دوسرے کا ایک مسلمان کا اپنے ساتھی کافر سے ساتھ والے سے کہہ رہا ہے، قرآن اس کافر کو مسلمان کا ہم صحبت کہہ رہا ہے. اگر لفظ صحابی میں ایمان کی شرط ہو تو یہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو کتابیں دکھا دی کہ صحابی کا مطلب صرف صحبت سے مشتق ہے. ساتھ والا آدمی وہ دیکھیں، اس لغت کے معنی تبدیل نہیں ہوتے. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے مطلب گھر کا لفظ گھر ہے، دروازہ ہے، تلوار ہے، اگر ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں تو اس کے معنی چینج نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا شکل یہ ہے، وہی تلوار جو مثلا ابو جہل کے لیے لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابر تھے، اس کے الفاظ کے معنی چینج نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کے لیے استعمال کیے ہیں. لفظ صحابی میں ایمان شرط نہیں ہے لغتاً. ٹھیک ہے نا؟
اگر یہ آپ کسی کافر کے لیے استعمال کریں کہ یہ فلان کافر کا صحابی ہے، وہ یعنی اس کا ساتھ والا آدمی ہو سکتا ہے ساتھ والا آدمی مسلمان ہو، اگر ہم اسی کے لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں تو اس کے لغوی معنی چینج نہیں ہوتے۔ اگر میں کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف اس طرح تھا یا ان کی جوتی مبارک اس طرح تھے، جوتی کا لفظ اس لیے استعمال معنی چینج نہیں ہوتا کہ اس لیے ہم نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا کہ اگر پیغمبر کے لیے استعمال کیا تو اس کے معنی چینج ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ لفظ صحابی جو آپ نے عبارت پڑھی ہے کتاب کفایہ سے، آپ نے خود کہا کہ اہل علم کا یہ قول ہے، یہ بعد میں علماء کا یہ اصطلاح بنا ہے کہ صحابی صرف کس کو بولتے ہیں؟ اس کو جو مسلمان ہو جائے اور پھر مرتد نہ ہو جائے، صرف اس کو۔ یہ علماء کا قول ہے، یہ شروع کے زمانے میں یہ تو تھا نہیں۔ آپ نے کفایہ کے عبارت سے جو پڑھی ہے، ابن عامر کی عبارت جو پڑھی ہے، کہتا ہے میں نے محدثین کو دیکھا اس طرح کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں محدثین کا یہ قول ہے، لیکن اس کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصطلاح قائم تھا۔ آپ یہ اس کو وہ ثابت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کیا ابو جہل صحابی ہے؟ جی بالکل، ابو جہل ہم صحبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو لہب بھی ہم صحبت ہے، سب کفار مکہ ان کے ہم صحبت ہے، معاشرت کرتے تھے، ایک شہر میں رہتے تھے۔ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھیں ان کو اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے مولوی صاحب، دیکھیں اگر مستقبل کے لیے لا تحزن حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی وہ چیز جو مستقبل کے ظرف میں گزشتہ میں حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انه لا يحزنني ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام کو حزن کب ہوگا؟ حزن اس وقت ہوگا جب یوسف جا چکا ہوگا، یعنی سبب حزن وہ بھی ماضی کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ انه لا يحزنني، میں غمزدہ ہوں گا اگر تم میرے بیٹے یوسف کو لے کے چلے جاؤ، یعنی اس کے چلے جانے کے بعد مجھے حزن ہوگا۔ حزن ما قبل مافات کے لیے ہوا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کے دن اللہ کا جو عذاب ہے مومن مسلمان کو محزون نہیں بنائے گا۔ اس وقت کون محزون ہوگا؟ اس وقت اس ظرف میں اگر ایک شخص جہنمی ہو جائے، ایک چیز جو حاصل ہو چکا ہے یہ اس کو اس کو غمزدہ بنائے گا۔ یہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن قیامت کے دن، ہم دیکھیں لفظ حزن اگر مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو تو ظرف مستقبل میں اس میں یعنی جو چیز حاصل ہو چکا ہے اس سے حزن ہوگا، حزن اس سے ہوگا کہ فضائے اکبر روز قیامت کہ ایک مومن وہاں پہ آتا ہے، اس کے نامہ اعمال سب بہترین ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے کے جائے گا، اس کو جہنم نہیں دکھیلا جائے گا، تو اس کو ایسی مصیبت آئی ہی نہیں ہے کہ اس کو حزن حاصل ہو، تو وہاں پہ حزن بھی ماقبل کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا، یہ کہتے ہیں میرے 8 میرے اشکالات ہیں، آپ نے اس کے جواب نہیں دیے۔ یہ ابو بکر عمر کا انہوں نے کہتے ہیں اس سے ایمان ثابت ہو گیا بھائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ پہلے تم استدلال کرو نا، پھر ہم جواب دیں گے۔ تم نے کبھی استدلال ہی نہیں کیا، میں کیا جواب دوں؟ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے۔ جی بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہے جو بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، بالکل راضی ہے۔ لیکن اس آیے میں کہاں ہے کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن ہیں؟ اگر کسی منافق نے وہاں پہ بیعت کی تو اللہ اسے راضی نہیں ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قید لغو نہیں لگایا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بل کل الذین بایعوک تحت الشجرہ فهم المؤمنون، جس نے بھی آپ سے بیعت کی تحت الشجرہ وہ مومن نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ ان مؤمنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ابو عمر کے فرار کی دلیل نہیں ہے۔ جی اب سبحان اللہ، عمر صاحب جنگ سے، ابو بکر عمر صاحب جنگ سے نہیں بھاگے، اور بھائی وہ آپ کو بخاری میں موجود ہے، وہ آپ کے بخاری میں موجود ہے، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بخاری سے میں آپ کو عبارت دکھا دیتا ہوں۔ ان کی اپنی کتاب بخاری کہاں گئی ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے۔ آپ بات سنو نا، بعد میں کہیں گے کہ آپ نے ثابت نہیں کیا، بات سن لیں بھائی۔ یہ بخاری ہے بھائی، بخاری، یہ بخاری ہے بھائی۔ آپ ثابت نہیں کیا، آپ وہ بھاگ گئے۔ یہ حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین، کتاب المغازی، یہ ابو قتادہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4322۔ کہتا ہے کہ میں حنین میں تھا، وہاں پہ میں جنگ کر رہا تھا، تو وہاں پہ کیا وانہزم المسلمون وانہزمت معہم، مسلمان بھاگ گئے، میں ان کے ساتھ بھاگ گیا۔ فَإِذَا بِعُمَرْ بِالْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، تو میں نے دیکھا کہ لوگ بھی بھاگنے والوں، میں نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتا ہے امر اللہ، کہتا تو قسمت میں یہ لکھی ہے کہ ہم بھاگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر اللہ نے بھی اس کی شہادت دیا، اللہ نے بھی قرآن مجید میں اس کی شہادت دی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
فلم تغن عنكم شيئا وذاقت الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قرآن نے بھی یہی کہا, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ میں نے ثابت کیا نا, یہ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی, کیا کہہ رہے ہیں, اس کی کیا کہہ رہے ہیں بھائی, میرے گفتگو کے بیچ میں آپ بول رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ کے مائک بند ہے, مائک کھول دیں اپنا. پھر انہوں نے کہا کہ ما بصاحبهم من جنہ, کہتے ہیں کہ صاحب کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے بھائی. تو یہ صاحب کا مصداق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا نبی کی ایمان نہیں ہے. آواز میری بند ہے, آواز میری صحیح ہے. اچھا میں دوبارہ کہاں سے شروع کر لوں؟ کیا کہاں سے آپ نے سنا, کہاں سے تھا کہ میں دوبارہ وہاں سے لے لوں؟ بخاری کے جو روایت آپ پیش کر رہے تھے وہ نہیں سنے. اور بخاری کے روایت میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ قتادہ کہتا ہے میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا کہ بھاگنے والوں میں وہ شامل تھے, بھاگنے والوں میں وہ شامل تھے. اچھا پھر اس کے بعد ما بصاحبہم من جنہ, کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ صحبت میں ایمان کی شرط نہیں ہے. صاحب کا مصداق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نہیں. دیکھو میرے عزیز, صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت, نہ اس میں ایمان کی شرط ہے اور نہ کافر ہونے کی شرط ہے. صاحب کہتا ہے صرف ایک ہم صحبت ہے, ایک معاشر ہے, آپ کے ساتھ والا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دلالت نہیں کرتا. اب اگر ہم نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب صرف صحبت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کافر ہونا ضروری ہے. ساتھ والا آدمی ہو سکتا ہے مسلمان, ہو سکتا ہے کافر, ہو سکتا ہے اللہ کا نبی ہو ساتھ والا آدمی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ما بصاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا ساتھ والا آدمی ہے, مشرکین کا ہم صحبت ہے, ٹھیک ہے نا. ایمان مومن بھی ہے اور افضل المؤمنین بھی ہے, اور ان جیسا کوئی مومن دنیا میں نہیں ہے. اب مجھے ان کی باتوں میں بڑا تعجب ہے. یہ بیچارے پتہ نہیں انہوں نے کوئی درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے کاٹ دیا ہے, یا بیچارے کہتے ہیں نساؤکم حرثکم فاتوا حرثکم انا شئتم. کہتے ہیں یہ آپ لغت میں, لغت آپ کا کام نہیں دیتا, یہ کیسا لغت ہے؟ اور بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے نساؤکم حرثکم, آپ کی عورتیں آپ کی کہتی ہیں, اپنی کہتی میں جہاں سے مرضی جاؤ, کہتی کو جہاں سے مرضی جاؤ. تو یہاں پہ لازمی بات یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے, کوئی اصطلاحی معنی ہے ہی نہیں اس میں. یہ مجاز اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے, لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے, لیکن مقصود مجاز ہے. نساؤکم حرثکم. اچھا پھر انہوں نے علماء کی اصطلاح کتاب کفایہ سے دکھا دیا ہے, کتاب کفایہ سے علماء کی اصطلاح دکھا دیا. وہ کتاب کفایہ میں علماء کے اصطلاح تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں نے ان کے اپنے کتابوں سے دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں مرتدین صحابہ کے لیے لفظ صحابی کا استعمال کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا 4-5 ان صحابی کا نام دکھاؤ ہمیں, ٹھیک ہے نا, 4-5 صحابی ہمیں بتاؤ یہ صحابی کون تھے جو مرتد ہوئے اور انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں صحابی بولا ہے بھائی اللہ سے خطاب میں؟ اور صحابی کو اگر مرتد کو نہیں بول سکتے تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. تو ثابت یہ ہوا میرے, اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیوں ابو بکر کی نصرت نہیں کی. ابو بکر کی نصرت اللہ نے کیوں نہیں کی آئے غار میں؟ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب ہی نہیں دے رہے بھائی. آپ بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے 8 اعتراض کیے, میں نے آپ کے سب اعتراضات کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا. ہاں ٹائم ختم ہے میرے پاس ٹائم ہے جناب. 30 سیکنڈ ہے. اچھا 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. تو آئے غار میں میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آئے غار مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ پہلے یہ تو اعتراف کر لینا, یہ تعریف کے لیے نازل نہیں ہوئی. اگر یہ ابو بکر کی بڑی کارکردگی ہے تو مذمت کے آیات میں کیوں نازل ہوئی ہے؟ تو اس وقت جب وہ ہجرت ہوا اس وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ پھر اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جہاں بھی کوئی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی اللہ نے نصرت کی ہے. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جی جناب. جی جناب. جی مولانا عباد الرحمان صاحب. مسٹر عباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز. حضرت والا آپ جو ہے بار بار آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آیت مذمت کے لیے ہے.
اور یہ آیت غار نہیں، آیت عار ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت آپ کو میں نے کہہ دیا یہ عار ہے، لیکن آپ نے اہل تشریح کے لیے عار ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے حضرت کہ آپ منافق اور صحابی کے اندر فرق نہیں کر سکتے۔ ابھی تک آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ منافق اور صحابی ایک چیز نہیں، الگ الگ ہے۔ منافق کافر ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے لیے حکم بھی الگ ہے، اور مؤمنین اور صحابہ کرام کے لیے حکم بھی الگ ہے۔ لہٰذا آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آئے غار مذمت میں، کس کی مذمت میں؟ آئے غار منافقین کی مذمت میں ہے، کیونکہ غزوہ تبوک سے جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے منافقین کے سوائے 3 بندوں کے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے ان 3 بندوں کے علاوہ، اور ان کی صراحت موجود ہے کہ وہ ایمان کے موجودگی میں بس سستی کی وجہ سے وہ رک گئے تھے بس، تو ان کے علاوہ تو سب منافقین رہ گئے تھے جو ظاہری ایمان کے دعوے دار تھے اور اندر سے منافق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ دوسری بات ہے، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مدح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوسرے ظاہری مؤمنین کو عار دلاتا ہے اور ان کا مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بالکل کم تھے، ساتھی ان کے بالکل کم تھے، یہاں تک کہ ہجرت کرتے ہوئے بیچارے کا صرف ایک ہی ساتھی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ تو ابو بکر کا وہ ہے، مدح ہے اللہ کے بندے، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو۔ مذمت کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اس سے بڑھ کر مدح کیا ہوگا؟ ہمیں تو اس سے بڑھ کر کوئی مدح نظر میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب دیکھو، جب آپ کا میں تعریف کروں گا بالفرض اور تو دوسرے لوگوں کا مذمت جو ہے اس سے یہ بھی تعریف ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر منافقین کا مذمت کرتے ہیں کہ تم مدد نہ کرو، ان کے کم ساتھی ہوتے ہوئے بھی اللہ نے مدد کیا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، ان کی وہ نہیں ہے۔ حضرت والا آپ نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر سکینہ یا مدد ایک کا اللہ نے کیوں کیا؟ مدد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نہیں کر سکتا تھا؟ حضرت آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل جس نے دنیا میں دین لایا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس کے ساتھی تھے صرف، اور وہ تابع تھے، متبوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حفاظت اور سارا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے تھا، اس لیے مدد اسی کا مدد ہے، اور اس کا مدد کرتے ہوئے تابع خود بخود مدد میں داخل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کا جداگانہ تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین میرا مدد کرے تو میرے ساتھ جو میرے دوست احباب ان کا بھی مدد ہو گیا نا۔ یہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک کا مدد کیا تو خود بخود متبوع کا مدد ہو گیا، تابع کا خود بخود مدد ہو گیا۔ ایمان کا نماز پورا ہو گیا وہ متبوع ہے، تو آگے جو اس کے پیچھے جو مقتدی ہے ان سب کا سب نماز ادا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا متبوع کا قبولیت تابع کی قبولیت ہے۔ حضرت آپ کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے، پھر تو یہ جماعت کے نماز کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت بار بار یہ فرماتے ہیں کہ لغت ایسا، مطلب آپ کہیے کہ اصطلاح رسول علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ صوم کا لغت میں کیا معنی ہے اور اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، صوم کا رسول علیہ السلام نے صوم پر کس چیز پر صوم کا اطلاق کیا ہے؟ صوم تو کہتے ہیں لغت میں مطلق رکنے کو، اگر 2 منٹ کے لیے بھی ایک آدمی رک گیا 1 منٹ کے لیے تو صوم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صلاۃ کے متعلق آپ کر کے آپ کہتے ہیں لغت ایسا لغت ویسا، یہ صلاۃ کے متعلق، صلاۃ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کیا لغوی معنی یہاں پر صلاۃ اور نماز پر فٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ تو رسول علیہ السلام کے وقت یہ اصطلاحات موجود تھے۔ حضرت والا آپ کو پریشان نہ ہو، میں نے الکفایہ سے جو آپ کو پیش کیا ہے وہ روایت ہے، وہ قول صحابی ہے، اور وہ آپ نے دور کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اہل علم حضرات وہ جو صحابی کا اطلاق کرتے تو مومن پر کرتے ہیں۔ حضرت جی آپ کو ابھی تک
उसूली काफी के इस रिवायत का आपके पास कोई जवाब नहीं रहा। आपका जो ये उसूली काफी है इसमें सफा नंबर 8 पे मैंने हल्का मोबाइल धरा, मैंने आपको दलील पेश किया था हजरत जी। यहाँ पर देखो उसूली काफी में, यहाँ पर ये देख लीजिएगा हजरत, आपके इस किताब में भी यही फरमाते हैं कि मोमिनीन पर सहाबी का इतलाक मुनाफिकीन पर ज़ाहिरी ईमान की वजह से है। आप ये मत कहो कि सहाबी का लफ्ज यहाँ मज़कूर नहीं है। क्या हुआ कि लफ्ज मज़कूर नहीं है? यहाँ पर ये तो हर इतना बच्चा समझ सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप जो है काफिर के सहाबी होने के कायल है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मोमिन सहाबी नहीं है, फिर तो आपके ऊपर एक और इश्काल लाजिम आते हैं। ये 10वां एतराज है हजरत, ये 10वां एतराज रख, आप मुझे ये बताओ कि आपका ये बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। आप जो सहाबी से सोहबत के लिए ईमान के शर्त को मनफी कर रहे, इसको आप किस दर्जे में मानते हैं? आप बशर्त आशय के दर्जे में इसको मानते हैं या अल्लाह बशर्त शे के दर्जे में मानते हो? क्योंकि आप अपने उसूल काफी के इस बात को भी नहीं मानते हो कि यहाँ पर ये सहाबी नहीं, ये मोमिन का है। तो जब काफिर रसूल सल्लल्लाहु के वक्त आपके नजदीक सहाबी है तो क्या मोमिन सहाबी नहीं है? हालांकि सहाबी काफिर नहीं हो सकता है, इसका कोई भी कायल नहीं है उलमा में। यह आपका अपना इस्तिलाह है। हजरत जी आप कहते हो कि आयगाज से उसकी सहाबियत साबित नहीं होती क्योंकि वो मुनाफिक है, नऊजुबिल्लाह। आयगाज जब कहते हो उसकी सहाबियत साबित नहीं होते। हजरत जी मुनाफिक क्या होता है? मुनाफिक वो होता है जो झूठ बोलता है, यानी उसके दिल में ईमान नहीं होता, ईमान जाहिर करते, इसको बोलते हैं ना। आपसे पूछ रहा अल्लाह यारी साहब, ये होता है ना, जबान पे झूठ बोलते हैं ना, ईमान के दावा करते। हजरत जी ये मेरे पास है तफसीर उम्मी, आयगार के ऊपर हजरत वाला रिवायत नकल करते हैं। लम्मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल गार क़ाल अली अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कान्नी अंजुर इला सफीनत जाफर कि अस्हाबी तक़ूम फिल बार वअंजुर इला अंसार व तबीन फी अबनियतिन फ़क़ाल अबू बकर व तराहुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम क़ाल फ़ारिनीहिम फमसा अला ऐनैहि फरआहुम फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्त सिद्दीक़। नहीं करो उससे पीछे जवाब दे दो, जुमला पढ़ो, उससे पीछे उससे पीछे वाला जुमला पढ़ो ना। जब एक आदमी सादे तो उसका ज़ाहिरी कौल वो भी दलील है कि वो मोमिन है, इस बात को साबित हो गया। पीछे एक जुमला आपने छोड़ दिया ना, एक जुमला छोड़ दिया, अंत साहिर। एक मिनट, मेरा जुमला यहाँ तक काफी था, मेरा जुमला यहाँ तक काफी था जो मुझे काम दे रहे, आगे जुमलों से मेरा कोई काम ही नहीं है। हजरत जी दूसरा बात सुने, ये किताब है हजरत जी मोतबर किताब अहले तशय्युअ हजरात का, और ये देखो ये यहाँ पर तज़किरा फरमा रहे हैं अन्नल इमाम अबा जाफर मुहम्मद अल बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सुइला अन हुलियत अस्सैफ हल यजूज फ़क़ाल नअम यजूज क़द हल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अस्सिद्दीक़ सैफ़हु बिल फ़िज़्ज़ा क़ाल अर्रावी फ़क़ाल अस्साइल अतक़ूलु हाकज़ा फ़वसफ़ अल इमाम मिन मकानी वक़ाल नअम अस्सिद्दीक़ फमन लम यकुन लहु अस्सिद्दीक़ फला सद्दक़हु अल्लाह फ़ी दुनिया वल आखिरह। हाज़िही इबारत कश्फ़ अल गुम्मा वह किताब मशहूर। हजरत जी आपके अहले तशय्युअ हजरत जितने भी हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सदाकत को भी मानते हैं, उसके सच्चाई को भी मानते हैं, उसके ईमान को भी मानते हैं और उसके सहाबियत को भी मानते हैं। आप एक ही बंदे हो कि आपने आपको जहन्नम के लिए जाने के लिए तैयार हो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का खौफ करो। ये आप ही की किताब तक़ूलु हाकज़ा वसफ़ अल इमाम मिन मकानी वक़ाल नअम अस्सिद्दीक़ फमन लम यकुन लहु अस्सिद्दीक़ फला सद्दक़हु अल्लाह फ़ी दुनिया वल आखिरह। हाज़िही इबारत कश्फ़ अल गुम्मा वह किताब मशहूर। हजरत जी आपके अहले तशय्युअ हजरत जितने भी हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सदाकत को भी मानते हैं, उसके सच्चाई को भी मानते हैं, उसके ईमान को भी मानते हैं और उसके सहाबियत को भी मानते हैं। आप एक ही बंदे हो कि आपने आपको जहन्नम के लिए जाने के लिए तैयार हो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का खौफ करो। ये आप ही की किताबों से पेश कर रहा हूँ यहाँ वाला जात। हजरत जी छोड़ो, आप कहते हो कि सहाबी जो है
وہ مطلق ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا حضرت. حالانکہ آپ کی حضرت جی کتاب ٹائم اصول کافی حضرت والا، مولانا یہ آپ کی ٹائم ختم کتاب ہو گیا. اصول کافی جی ٹائم ختم ہے، کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہے. ٹائم ختم ہو گیا. یہ آپ کا کتاب اصول کافی دیکھ لیجیے. چلے ٹھیک ہے، بات کر. جی ٹھیک ہے حضرت. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آیے غار میں مذمت کہاں ہے؟ بھائی مذمت تو ہم نے آپ کو بتا دیا نا، آپ جواب ہی نہیں دے رہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مذمت کے لیے جو آیات نازل کی ہیں وہ اس کے ضمن میں آیے غار ہے. ان کا متن بھی وہی ہے، ان کی اس سے پہلے والی 3 آیتیں آپ پڑھیں نا، اس میں بہت واضح ہے کہ یہ سب مذمت کی آیات ہے، تعریف کی آیات نہیں ہے. کہ اس بات کی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت صحابہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اسی کے ضمن میں آیے غار ہے، یہ تو بہت بڑا واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیے غار میں آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں پہ اس جیسا مدح تو ہے ہی نہیں. مدح کے الفاظ کہاں ہیں اس میں؟ صرف آپ کو مدح کے ایک ہی لفظ ملا ہے، لفظ صحابی. آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو نصرت سے محروم رکھا ہے؟ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، ابو بکر کی کوئی نصرت نہیں کی. میں نے دکھا دیا قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا، اگر وہاں پہ کوئی مومن ساتھ تھا تو ان کی بھی مدد کی ہے. آپ سے بار بار پوچھا کہ ابو بکر کی کیوں مدد نہیں کی اللہ نے، آپ نے جواب نہیں دیا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آر ہے، مذمت ہے، تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. پھر ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. بھائی جہاں پہ بھی مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر اللہ کی جانب سے سکینہ نازل ہوتا ہے تو مومنین پہ بھی نازل ہوتا ہے. تو ابو بکر پہ غار پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ آپ کہتے ہیں اس جیسا مدح تو ہے نہیں. مدح کے الفاظ ہمیں بتائے نا آئے غار میں. صرف ایک لفظ صحابی ہے، وہ تو کافر کے لیے بھی ہے، جو ساتھ والا آدمی، وہ تو تعریف کے الفاظ ہے ہی نہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ لفظ صلات یہ اصطلاحی ہے یا نہیں ہے؟ لفظ صلات جو احادیث میں آئے، دیکھیں بعض الفاظ اصطلاحات قائم ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعض اصطلاحات قائم نہیں ہوئے تھے. مثلا لفظ وضو ہے، لفظ وضو جو ہے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنوں میں بھی، مثلا الوضو قبل الطعام، ہمارے پاس روایات ہے، آپ کے کتب میں بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یعنی ہاتھ دھونا چاہیے. یہ وہ وضو نہیں ہے کہ سر کا مس کرو وغیرہ وغیرہ، یہ صرف دھونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وضو کا لفظ اصطلاحی معنوں میں بھی احادیث میں استعمال ہوا ہے، دونوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ صلات بھی اسی طرح لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی الفاظ میں. لیکن لفظ صحابی جب آپ کہتے ہیں نا، لفظ صحابی یہ صرف اور صرف مومن کے لفظوں میں استعمال ہوا ہے. یہ ہمیں دکھائیں، اس کی دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے کتاب کفایہ سے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ منافق پر یا کافر پر صحابی کا لفظ اطلاق نہیں ہوتا. اس میں اختلاف یہ ہے کہ کیا صحبت طویل ہو یا صحبت کم ہو، کس کو ہم صحابی کہیں گے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے جو کم بھی صحبت رکھتا ہے اور مسلمان ہوا ہم اس کو صحابی گنتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک منافق ہے یا کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ 2 دفعہ دیکھا، اس کو صحابی کہنا غلط ہے، وہ نہیں کہتا. تو آپ اس بات پہ دلیل لے کے آئے نا کہ منافق کو یا کافر کو صحابی کہنا غلط ہے. یہ اس زمانے میں یہ اصطلاح قائم ہوا تھا، اس کی تو آپ نے دلیل ہی پیش نہیں کیا. پھر آپ نے جو روایت لکھا ہے کتاب اصول کافی سے، یہ آپ کے فائدے کے کام ہی نہیں ہے. بھائی مجھے تعجب ہے، آپ نے پہلے بھی ہمارا ٹائم ضائع کیا ایسی حدیث پہ، اصول کافی والی حدیث پہ. اس میں یہ ہے میرے بھائی، یہ اصول کافی کی جو حدیث ہے، اس میں یا الذین آمنو کا اطلاق حتی ابلیس پر بھی ہے. یا الذین آمنو کا اطلاق اس سب پہ ہے، سب جو ظاہری ایمان لائے ہیں منافقین پہ بھی یا الذین آمنو کا اطلاق ہے. خود خطاب یہ صحبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لفظ صحابی کی توضیح نہیں ہے. قرآن مجید میں جو لفظ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، یہ منافقین بھی اس میں کہتا ہے، منافقین گمراہ سب اس میں، حتیٰ کہ ابلیس بھی اس میں آ جاتا ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے. تو اس میں لفظ صحابی ہے ہی نہیں. آپ بلا وجہ اس کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا. میں کیا جواب دوں؟ اس میں لفظ صحابی ہے ہی نہیں. اچھا، پھر آپ نے دیکھیں، یہ آپ نے تفسیر قمی سے حدیث نقل کی اور اس میں آپ نے خیانت کی، اس کو پوری طرح سے نقل نہیں کیا نا. کہتے ہیں کہ شیعہ کے کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق ہے. او بھائی ابو بکر وہ اس طرح قرآن مجید میں ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ سورہ دخان میں جو اسی کی طرح نا ایک تفسیر قمی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جعفر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی سمندر میں حبشہ کی طرف جا رہے ہیں.
اور میں انصار کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ انتظار کر رہے ہیں ہماری. تو اس نے کہا کہ وَتَرَاهُمْ یا رسول اللہ؟ قال نعم. پیغمبر یا آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. کہتا ہے مجھے بھی دکھاؤ. فَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ فَرَآهُمْ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنکھوں پہ مسح کیا, اس نے بھی دیکھا. قال فی نفسی الآن صدقت انک ساحر. اس نے کہا کہ اب میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعا جو کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ بڑے جادوگر ہیں, اب مجھے پتا واقعا آپ بڑے جادوگر ہیں. تو اپنے دل میں اس نے کہا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق. پیغمبر نے اس وقت اس کو کہا تو صدیق ہے, یعنی تو نے کفار کی تصدیق کیا. اور یہ صدیق جو بولا ہے کفار کی تصدیق بولی. اور آپ نے جو کشف الغمہ والی روایت پیش کی ہے نا, وہ عروہ ابن مسعود سے ہے. جزء ثانی یہ کشف الغمہ ہے, عروہ ابن مسعود اور عروہ ابن عبداللہ کی ہے کہ صدیق. یہ دیکھیں یہ کشف الغمہ کی جلد نمبر 2 میں ہے, صفحہ نمبر 360 میں, ٹھیک ہے نا. یہ کشف الغمہ کا جلد نمبر 1 ہے. جلد نمبر 1 اس میں مقدمہ محقق خود کہتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے احادیث نقل کی, یہ شیعہ احادیث نہیں ہے. اور پھر یہی حدیث کشف الغمہ سے پہلے احمد بن حنبل نے روایت کی ہے. یہ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی ہے, جز نمبر 1, اس میں بھی عروہ ابن عبداللہ سے اتیت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام, وہی حدیث ہے. نعم الصدیق نعم الصدیق, وہی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. کشف الغمہ سے جو آپ نے روایت پیش کی ہے وہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. اچھا تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف میرے محترم ناظرین. دیکھیں میرے محترم ناظرین, کسی کو تو شک ہی نہیں ہے کہ ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے. ابو بکر صاحب نے اس نے خلافت سنبھالا ہے. اب کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا؟ عمر نے خلافت سنبھالا ہے. کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا؟ بالکل خلیفہ نہیں بنایا اس کو, بالکل خلیفہ نہیں بنایا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا اپنا اجماع ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب صحیح بخاری, یہاں پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ابو بکر صاحب کا خطبہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں. انہوں نے کہا تھا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء, ہم اوسط العرب دارا وعربهم احسابا. کہتا ہے کہ تم قریش کے ساتھ بیعت کرو کیونکہ یہ جو ہے عرب میں سب سے جو شاندار طائفہ ہے, شاندار قبیلہ ہے, وہ قریش ہے. اچھا فبایع عمر و ابو عبیدہ, اس نے خود کہا تھا کہ آج ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرتے ہیں. عمر صاحب نے سقیفہ میں کہا یا عمر سے بیعت کرتے ہیں. تو اس پہ کوئی اس کے خلافت پہ کوئی نص ہوتا نہیں, ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں عمر صاحب جب ان کو زخم لگی تھے وہ دنیا سے جانے لگے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تم کسی کو خلیفہ بناؤ. اس نے کہا میں کیا خلیفہ بناؤں؟ فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے, انہوں نے کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں بنایا. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو نہیں بنایا. اب ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے مسلم بشرح النووی, اس میں کہتے ہیں وفي هذا الحديث دلیل على ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص على خلیفت وهو اجماع اہل السنہ وغیرہ. کہتے ہیں ہمارے فرقے کا اجماع یہی ہے کہ ابو بکر عمر پہ کوئی نص نہیں ہے. اور جی ہمارے فرقے کا اجماع ہے کیونکہ عمر صاحب جب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت میں پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اچھا اس کے بعد ملاحظہ کریں ان کے کتاب میں بخاری وغیرہ میں عمر صاحب نے ابو بکر کی خلافت کو فلتہ بولا کہ اس کی خلافت ہے, اس کی بیعت ہی غلطی ہے, فلتہ بولا, ٹھیک ہے نا. یہ ملاحظہ کریں یہ بخاری ہے چابدار احیاء التراث العربی, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4830. یہاں پہ کہتا ہے انما بیعت ابی بکر كانت فلتة وتمت ولكن اللہ وقى شرها. کہتے ہیں ابو بکر کا بیعت غلطی تھی, اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا, جھگڑا لڑائی خون ریزی نہیں ہوا. تو میرے عزیزو ان کے اپنے کتب میں ان کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہ عمر کو بنایا. ان کے اپنے کتب میں ان کا اجماع. کس کو خلیفہ بنایا؟ میں بتاتا ہوں کس کو خلیفہ بنایا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا نا. میں نے پہلے حدیث دکھایا تھا نا ان کی کتابوں میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی بعض افراد ہیں جو مر گئے ہیں, جو مرتد ہو گئے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. بدعت کیا ہے؟ یہی چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, یہ آپ اس کو بناتے جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل, یہاں پر انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرت اہل بیتی, حدیث اسناد حسن. اس نے کہا اسناد اس کی حسن ہے. اچھا مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤوط جلد نمبر 35
انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی حدیث صحیح، حدیث صحیح. اچھا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں، مجمع الزوائد میں فرمایا عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی وانہما لن یتفرقا علی حتی یرد علی الحوض. رواہ احمد و اسناد جید. اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، ابو بکر عمر کو نہیں بنایا، تو ان کی خلافت بدعت ہے بھائی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ان کی اپنی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ مرتد ہو جاتے ہیں. وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے. ثابت ہو گیا کہ بدعتی کون ہے. مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. جی ٹائم ختم ہو گیا. بات کتنی یہ کتنے بنا 3 ٹرم مکمل ہو گئی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا انزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. حضرت جی آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس صورت میں ضد پر بس اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ صحبت کے لیے صحابی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایمان شرط کیوں نہیں. ابھی تک آپ نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کیا. بس اعتراضات کبھی ادھر سے ادھر چلانگ مارو، کبھی ادھر سے ادھر چلانگ مارو، کبھی ادھر سے ادھر چلانگ مارو. بس کبھی ہزاروں اعتراضات بنا دیتے ہو. میرے کسی ایک اعتراض کا آپ جواب نہیں دے سکتے ہو. حضرت جی آپ نے جو یہ دعویٰ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، آپ کے پاس اس پر کوئی ایک دلیل ابھی تک آپ نے پیش نہیں کیا. اور ایک دلیل بیچارہ اپنے آپ کو کفر کے فتوے سے بچانے کے لیے ایک دلیل پیش کیا ما بصاحب من جنہ، وہی ہوا کہ خود بخود کافر ہو گیا. اپنے آپ پر کفر کے فتویٰ لگا لیا خود بخود، کیونکہ آپ نے یہ دلیل میں پیش کیا آدمی ایمان کے لیے کہ صاحب کے اندر ایمان شرط نہیں ہے. اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اصطلاح نہیں بدلتا ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، لغت بدلتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب کا وہی ایمان ہے کہ اس میں ایمان شرط نہیں ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایمان نہیں ہے نا. تو آپ کا اور کیا مطلب ہے؟ نہیں آپ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اور پھر وہ آیت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق ہوا ہے وہی لا کر کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور یہ دلیل پیش کر رہے ہو کہ دیکھو پیغمبر کا نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا. آپ کا اس سے اور کوئی مطلب ہی نکلتا ہی نہیں ہے، ورنہ آپ نکال کے دکھا دیجیے گا. یہ آپ لوگوں کا کتاب ہے. میں تو آپ کا وہ کر رہا ہوں آپ کی کتابوں سے تاکہ آپ کفر سے بچ جائے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کفر سے بچ جائے. یہ آپ کا کتاب ہے مستطاب الشافی ترجمہ اصول کافی، یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے اس کا یہاں پر 367. یہ 367 نمبر صفحہ ہے. اس صفحہ پر یہ روایت ہے. 367 نمبر یہ حضرت جی یہ آپ کا اصول کافی ہے، یہ صفحہ نمبر 367 ہے. یہاں پر یہ روایت دیکھ لیجئے گا حضرت. یہ فرماتے ہیں ابو علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن ابی نجران عن عمرو بن یزید عن عمر بن یزید یا عن ابی عبد اللہ علیہ السلام وقال لا تصبوا على البدع لا تصبوا على البدع ولا تجالسون فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ. حضرت جی کہتے ہیں لا تصبوا على البدع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھ لیجئے گا المرء على دین خلیلہ. تو آپ کا یہ کتاب یہ بتاتے ہیں صحبت اور خلت ایک ہی معنی میں ہے. حضرت جی اگر آپ ہمارا والا معنی مراد لیں کہ صحبت کے اندر خلوص لازمی ہے، صحبت نفس صحبت کو نہیں کہتے ہیں،
بلکہ وہاں پر اخلاص اور ضروری ہوگا، اخلاص اور ایمان. تو آپ کا جو دیکھو ما بصاحب من جنہ، صاحب کا اطلاق رسول علیہ السلام پر ہے، وہ پوری دنیا کے ساتھ. سمجھ گئے یہ بات؟ اسی طریقے سے دیکھو جہاں سمجھ نہیں آ رہی. یا تو اخلاص موجود ہے، اخلاص ضروری ہے. یہ آپ کی کتاب سے آپ کے اصول کافی میں یہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یقول لصاحبہ یقول لخلیلہ. یہ بات حضرت جی دوسری بات یہ ہے کہتے ہو کہ حضرت جی یہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر میرا یہ اعتراض تھا. آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ جب آپ اصطلاح کا انکار کر رہے ہو تو آپ صوم صلات اور اس طریقے سے پالنا اس کا آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں. آپ کہہ رہے آپ کچھ اصطلاحات تھے، تو جب کچھ اصطلاحات موجود تھے ان کچھ آپ کے وہ کچھ اصطلاحات میں سے وہی اصطلاح صحابی والا بھی موجود ہے. حضرت اگر یہ اصطلاح نہ ہوتا تو کتابوں میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس طریقے سے جو کافر لوگ ہیں اور رسول علیہ السلام کے ساتھ کافی وقت صحبت بھی رہا ہے، ان کے صحبت کا ان کے صحابیت کا ضرور بات ہوتا. ان کا بات نہ ہونا یہ بات کی دلیل ہے حضرت والا کہ صحابی کی صحبت سے ایمان کرتے، اور صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے ایمان بھی لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ثابت ہو، صحبت بھی ہو، صحبت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اور وفات بھی ایمان پر ہوا ہو. حضرت والا یہ اصطلاح جو ہے اسی وقت کا ہے. اور میں نے آپ کو جو یہاں الکفایہ سے جو میں نے آپ کو روایت پیش کی، یہ روایت ہے حضرت جی وہ اپنے اس دور کے علماء کی بات کر رہے ہیں کہ علماء ہمارے علماء کے درمیان یہ نہیں، جو ہمارے صحابہ کرام میں جو علماء ہیں سب کے سب صحابی اس کو کہتے ہیں جس کا ایمان ہو. اگر ایمان نہ ہو تو صحابی نہیں ہوتا ہے. حضرت والا آپ کے سر کے اوپر یہ دو مزید اعتراضات میرے آ گئے ہیں، آپ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ماں بصاحب من جنہ، اس دلیل میں آپ نے رسول علیہ السلام کے ایمان سے انکار کر لیا. حضرت آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے گا. اور دوسری بات یہ حضرت والا کہ آپ نے سر کے اوپر دوسرے اعتراض میرا آ گیا کہ آپ کو میں نے حدیث پیش کیا روایت اور اس طرح سے آپ کو چند الفاظ پیش کیا صلاۃ خمس وغیرہ. یہاں پر خود آپ پیچھے ہٹ گئے کہ یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہو سکتے، اصطلاحی مراد ہے. ایسے کہ اصطلاحات اس وقت قائم تھے. الحمدللہ جب آپ نے یہ بات مان لیا کہ اصطلاحات اس وقت قائم تھے، الحمدللہ یہ مان لیا آپ نے، اور یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ صحابی کا اصطلاح بھی اس وقت کا قائم ہے. اس پر میں نے دلیل دین کے باعث سے آپ کو پیش کر دیا. حضرت جی ایک اور دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے اصول کافی. جب آپ یہ دعویٰ پیش کر رہے ہو حضرت جی، جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صاحب ہو اس پر جو ہے ایمان اور کافر، مومن اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں. حضرت جی آپ کا یہ کتاب ہے میرے پاس اصول کافی، اس کا جلد نمبر 1 میرے پاس ہے. حضرت جی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کتاب اصول کافی میں تمام صحیح تر احادیث کا پر اعتماد کیا ہے، اور اس کے احادیث بغیر کسی اس کے ہر کسی کے لیے حجت ہے. حضرت جی یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 14 ہے، جلد اول. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ انکا تحب اذا يكون عندك کتاب کاف یجمع من جميع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم لیرجع الیہ. حضرت جی آپ کا یہ کتاب یہ کہتے ہیں کہ انتہائی معتمد کتاب ہے، اور آپ کے اس کتاب کے اندر کثیر روایات اس طور پر ہے. حضرت والا ابھی مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے، پھر آپ بتا دیا کریں کیونکہ لیٹ ہو گیا ہے. ٹائم ہے بات کرتے جائیں. ٹھیک ہے. احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار عن بعض اصحابنا حضرت جی دیکھو عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن الحسن ابن علی. حضرت جی دیکھتے جاؤ عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابه. حضرت جی روایات اپنے دیکھتے جاؤ
یہ تمام کے تمام روایات میں عدت من اصحاب عن احمد بن محمد عن علی بن حذیفہ عن سماعہ، اسی طریقے سے کثیر روایات آپ کے حضرت جی جو گنتی سے بھی باہر ہے، جو گنتی میں نہیں آ سکتا ہے. جماعت من اصحاب عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن الحسن. حضرت جی دیکھتے جاؤ، حضرت جی جتنے بھی روایات ہے، کثیر روایات اصحابنا عدت من اصحابنا عن سالم بن زیاد بن عبد اللہ الدہقان. حضرت جی دیکھتے جاؤ، عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد مرسلا قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام. حضرت جی دیکھتے جاؤ یہ جتنی بھی روایات ہے، عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد البرقی. حضرت جی تقریباً ٹائم بہت بڑھ جائے گا. عدت من اصحابنا عن احمد بن احمد عن الہیثم بن ابی مسروق. حضرت جی دیکھتے جاؤ بعض میں اصحابنا رفعہ عن مفضل بن عمر. حضرت جی آپ کا یہ اصول کافی، اس لیے آپ کو ہزار سے اوپر کی روایت دکھا سکتا ہوں جو ہے کہ میرا اصحابنا ہم بعض اصحابنا وغیرہ کے ساتھ منقول ہے. حضرت جب آپ کے نزدیک ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم ہے جی. علامہ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے. آپ کے سارے روایت منقطع من غلط، اگر آپ کے نزدیک سارے راوی کافر ہے حضرت والا. حضرت جی آپ نے اصول کافی کے تمام راویوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. ٹائم ختم ہو گیا مفتی صاحب، ٹائم ختم ہے مفتی. 1 منٹ اوپر دیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب ٹائم ختم ہے آپ کی. ٹھیک ہے میرا بات پورا ہو کے بتا دیجیے گا، یہاں ٹائم نظر نہیں آ رہا ابھی. ٹائم ختم ہے، آپ آ جائیں واپس پہ آ جائیں. ابھی آپ 1 منٹ اوپر دے دیا ہے. اس پہ آ جاؤ، لنک میں چلے بھائی لنک پہ آ جاؤ نا. آپ آ جاؤ نا، آپ نہیں آ رہے نا، آپ آ جاؤ لنک پہ آ جاؤ، زوم پہ آ جاؤ، لنک پہ آ جاؤ. لنک پہ آ جاؤ. چلیں اب میری باری ہے، میں شروع کروں طارق بھائی؟ جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ اپنے عباد الرحمان صاحب عباد الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ما بصاحبہم من جنہ، اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ شور نہ کرو نا طارق، اپنے آپس میں بات کر رہے ہیں پٹھان. ایک منٹ میں یہ آپس میں گفتگو کر رہا ہوں. ایک منٹ بھائی، مولانا عباد الرحمان صاحب آپ خاموش رہیں. ہاں خاموش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ انہوں نے فرمایا صاحب من جنہ، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے صحابی تھے، کفار کے صاحب تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے ما بصاحب من جنہ، قرآن کے شور آ رہا. شور ان کا بند کریں بھائی. ما بصاحب من جنہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کافر بولا. دیکھیں میرے بھائی عزیز، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے، کارپینٹر کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ اپنے جو لکڑی کی چیزیں بناتا ہے، بڑائی. حضرت نوح علیہ السلام بڑائی تھے. اب بڑائی کے لیے کوئی ایمان کی شرط نہیں ہے. بڑائی کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، شیعہ غیر شیعہ سب ہو سکتا ہے نا. جب ہم کہتے ہیں اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ کافر تھے، یعنی یہ شرط نہیں ہے. وہ بڑائی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو سکتا ہے، کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑائی ہے تو کافر ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک زمانے میں چرواہا تھے، ایک زمانے میں چرواہا. اب چرواہا ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے؟ شرط نہیں ہے. مسلمان ہو سکتا ہے چرواہا، مسلمان ہو سکتا ہے مشرک کافر ہو. اگر ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ کافر تھے، کیونکہ چرواہا ہونے کے لیے کافر ہونے کی شرط نہیں ہے. تو اسی طرح صاحب، لفظ صاحب یعنی ساتھ والا آدمی، اس کے لیے کافر ہونا شرط نہیں ہے، جس طرح مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کو آواز نہیں آ رہی بھائی؟ اس نے خود کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز تو صحیح ہے نا؟ میری آواز صحیح ہے بھائی، اس کو آواز نہیں آ رہی. اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے. ٹھیک ہے نا؟ چرواہا ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں کوئی چرواہا ہے تو مطلب اس کا مطلب وہ کافر ہے. تو میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما بصاحب من جنہ، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا، کیونکہ لفظ صاحب کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے.
ان کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو لفظ صاحب آری ہے معنی میں، ساتھ والا، یہ آری ہے ایمان کے معنوں سے اور کفر کے معنوں سے، یعنی ساتھ والا آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لفظ ہے بڑائی، لفظ ہے درزی، ہم اگر کہہ دیں فلان شخص درزی ہے، اور درزی ہونے کے لیے مسلمان شرط نہیں ہے، ہندو بھی درزی ہوتے ہیں، کافر بھی درزی ہوتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں فلان آدمی درزی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کافر ہو۔ اگر میں کہتا ہوں اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے تو اب میں نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے، نہیں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ درزی ہونے کے لیے کافر ہونا بھی شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو اور درزی بھی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ بڑھائی ہیں، کارپینٹر ہیں، کارپینٹر۔ اب کارپینٹر کے لیے بڑھائی کے لیے کیا ضروری ہے کوئی مسلمان ہو؟ نہیں، کافر بھی بڑھائی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا ثابت کیا نوح علیہ السلام کافر ہیں؟ نہیں، کیونکہ بڑھائی کے لیے کافر ہونا شرط نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اچھا، پھر انہوں نے کافی شریف سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، بالکل اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ آپ غلط لوگوں سے دوستی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ صاحب کا مطلب یہ چینج نہیں کرتا کہ لفظ صاحب جو ہے صرف مومن کے لیے ہوتا ہے، کافر صاحب نہیں ہو سکتا کسی کا۔ صوم و صلات کا اصطلاح کیا قائم ہوا تھا؟ صوم و صلات کا اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا تھا۔ صوم و صلات کا اصطلاح قائم ہوا تھا، صحابی کا اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا، صحابی متاخر ہے۔ کفایہ کی جو روایت آپ نے نقل کی ہے، میں نے بار بار آپ کو بتا دیا علامہ صاحب کہ کفایہ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ کافر صحابی نہیں ہو سکتا، اس میں یہ دو باتیں نا کہ طویل مدت کے لیے، طویل مدت ہے صحبت کے لیے، یا قلیل مدت شرط ہے صحبت کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے قلیل مدت کافی ہے، اس کو ہم صحابی مانتے ہیں، لیکن اگر کیا ایک منافق ہے اس کو صحابی کہنا غلط ہے، اس پہ اس لحاظ سے بالکل ساکت ہے وہ کفایہ کی روایت۔ آپ نے اصول کافی سے کچھ روایات نقل کی ہیں کہ اس میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن عدۃ من اصحابنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء نے یہ حدیث روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بہت سارے، وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے، محدثین ساتھیوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بہت سارے محدثین ساتھیوں نے، اہل علم ساتھیوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ لفظ صاحب کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اہل علم محدثین علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق بات ہی نہیں کر رہے، وہ ایک اصطلاح ہے ان کی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ محدثین کے لیے وہ اکثر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے یہ حدیث نقل کی، ہمارے ساتھی، وہ بہت سارے روایت میں آ جاتا ہے عدۃ من اصحابنا، عدۃ من اصحابنا، وہ اپنے مشائخ کو بھی اپنے صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ساتھیوں نے حدیث نقل کی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کا لفظ کا معنی چینج نہیں ہوتے اس سے، کہ صحابی کا لفظ اب جو ہے کافر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے آئے غار سے انہوں نے استدلال کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا، بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا، ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے کہ لا تنصروه فقد نصرہ اللہ، ابو بکر نے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت نہیں کی، بالکل ساکت، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مذمت کے لیے نازل کیے ہیں، مذمت کے لیے نازل کیے ہیں۔ ابو بکر صاحب کی اگر کوئی تعریف ہے تو تعریف کے آیات میں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ یہ تو مذمت کے آیات میں نازل ہوئے تبوک کے مقام پر۔ اگر ابو بکر کی بہت بڑی کارکردگی ہے تو ہجرت کے وقت یہ آیات کیوں نازل نہیں ہوئے؟ اس کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب نہیں دے سکے۔ اس پورے آیت میں صرف لفظ صاحب پکڑ کے بیٹھے ہیں، لفظ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ابو بکر بڑا متقی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ابو بکر بڑا صالح ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے کہ ابو بکر جنتی ہے۔ لفظ صاحب استعمال کیا جو کافر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے نا، بالکل ایک نیوٹرل لفظ ہے، ساتھ والا آدمی۔ اچھا، پھر ان سے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے دعا کرے گا یا رب اصحابی، اللہ کہے گا یہ تو مرتد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کو اپنا صحابہ بولا ہے، اور کب بولے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں معلوم، عربی نہیں جانتے کہ اللہ سے دعا کرنے میں، او بھائی کم از کم اللہ سے دعا کرنے میں صحیح عربی بولا کرو، وہ صحیح بولتے ہیں، بالکل جواب نہیں دیا۔ اچھا، پھر میں نے، میرے محترم ناظرین، میں نے سے کہا کہ وہ صحابہ کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً ہی دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں اور اس وجہ سے مرتد ہو گئے؟ 3-4 کا نام ذرا بتا دینا، ایک کا جواب نہیں دے سکتے بھائی، ایک کا نام نہیں بتا سکتے۔ اچھا، ہم بتا دیتے ہیں بھائی۔ او بھائی علامہ صاحب، آپ کے اپنی کتابوں میں دلائل میں نے 3, 4, 5 لگا دی آپ کے سامنے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خلیفہ بنایا میرے بھائی؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث خلیفتین آپ کو دکھا دی، اس کے بعد میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خلیفہ بنایا۔
یہ دیکھو یہ آپ کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت خلیفتی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ انت خلیفتی، تم میرے جانشین ہو۔ یہ کتاب السنن لابی بکر بن ابی عاصم ہے، جزء اول چاپ دار السمعین للنشر۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تو متواتر ہے نا حدیث منزلت، الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تم میرے بعد ہر مومن پر میرا جانشین ہو۔ حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن۔ اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، حدیث نمبر 3062 میں۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں حدیث نمبر 3062 میں اسناد صحیح، اس میں یہ عبارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے کہا انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، تم میرے بعد ہر مومن، میرے مومن کے ہر مومن پہ میرا ولی ہو، ہر مومن پہ میرا سرپرست ہو۔ تو جب یہ ثابت ہے آپ کی کتابوں میں کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں بنایا، امیر المومنین علیہ السلام کو ولی بنایا، اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، امیر المومنین علیہ السلام کو جانشین اپنا بنا دیا، من اطاع علی فقد اطاعنی، تو ثابت کیا ہوا کہ ابو بکر عمر کی خلافت جو ہے باطل ہے۔ جب نبی نے نہیں بنایا تو ان کو خلیفہ بننے کی کیا کس نے اجازت دیا؟ علامہ صاحب، اور بھائی نبی آپ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً ہی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں صحابہ، اور وجہ ارتداد کیا کہ انہوں نے ان دین میں بدعت داخل کیا۔ اچھا یہ کون ہے بھائی یہ لوگ؟ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی ابو صحابہ نے نماز تو نہیں چھوڑی ہے نا کہ نماز انہوں نے چھوڑی ہے، اذان چھوڑی ہے، نہیں بھائی، ابو بکر کو خلیفہ بنایا، پھر عمر کو خلیفہ بنایا، اور نبی نے خلیفہ بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا، بدعت اسی کو تو کہتے ہیں نا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو خلیفہ بنایا، آپ کی کتابوں میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اللہ نے فرمایا اخلفنی فی قوم انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی انت ولی کل مؤمن من بعدی۔ تو جب اس کو ہٹا دیا اور یہ خلیفہ بن گئے نا، تو پتہ یہ چلا کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں بدعت کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے، آئے ہائے، اور میں قیامت کی، یہ تو میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم لے کے جائے گا، میں تو کہوں گی یہ میرے صحابہ، ثابت ہو گئے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس پہ آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اگر نص نہیں تو خلافت بدعت ہے، بدعتی دین سے خارج ہے، اور بدعتی کیسے مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا اس کو پیچھے ہٹا رہے ہو تم آج تک، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا اس کو پیچھے ہٹا رہا ہے، جس کو خلیفہ نہیں بنایا اس کو خلیفہ کہتے ہو، سب سے بڑا تم بدعتی آپ ہیں علامہ صاحب۔ میرا ٹائم ختم ہے جی، باقی ٹائم آپ کو بخش دیتا ہوں۔ اب طارق بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی آخری ٹرم ہے نا، ہاں طارق بھائی کچھ بولیں، آخر کہہ رہے تھے، آخر اس کے بعد نہیں بولنا، وہ کہہ رہے تھے۔ حضرت صاحب چلو علامہ علیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جواب کے رہے ہمارے طرف سے تو حاضریہ کریے، کوئی وہ نہیں، اللہ رحم۔ طارق صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے پاس میرے کسی ایک اعتراض کا ایک جواب بھی نہیں ہے۔ کیسے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں، کوئی کسی کام کا اعتراض تو کیا نہیں ہم نے، ایسے کہہ رہے کہ جواب نہیں دیا۔ آزاد جی میرا آواز آ رہا ہے؟ آ رہی آ رہی، جی 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 لاکھ راضی۔ اللہ سے زمان تصویر جان لے، خبریں میں جان لے۔ اب طارق صاحب کیا کرنا، کتنے مزید ٹرن رکھنا ہے بھائی؟ طارق بھائی کتنے مزید ٹرن رکھنا ہے آپ نے؟ میں نے تو گزارش کی ہے، یہ جو نا ہماری ہو گئی ہیں 45 منٹ دونوں فریقین کی بات نا، شرکا کی۔ اچھا اب یہ کنکلوڈ کر دیں، کیونکہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ہم ان کو جیسے ایز اے قواعد ہے مناظرہ کے۔ آخری ٹرن ہے بھائی، آخری ٹرن، 5 منٹ لے لو، آخری ختم کر لو بھائی۔ نیا حوالہ نہیں پیش کریں گے، اور وہ اپنی جو سابقہ حوالہ جات ہیں اور ان کو وائنڈ اپ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے، اختتام کریں گے۔ عباد الرحمان صاحب سمجھ آئیے کیا فرما رہے ہیں طارق بھائی؟ اچھا آواز میرا آ رہے ہیں؟ آ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ آئیے کہ انہوں نے کیا بولا؟ آواز میرا آ رہے ہیں طارق بھائی آپ سنیں، میری یار بڑا مشکل پیش ہے ان کو۔ کیا فرما رہے ہیں طارق بھائی؟ مولانا میری آواز آپ لوگ آواز کٹ رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی آ رہے۔ جی جی آپ طارق صاحب بولیں، سن رہے ہیں طارق صاحب، ان کو سمجھا دیں۔ ہاں میں مولانا عباد صاحب میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی 45 منٹ دونوں شرکا، اسنرا جی آواز کٹ رہے ہیں، آخری ہے لاسٹ۔
नाराज व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ मत हुआ क्या फिर यार? आप भाई इसको कोई समझा दे। टर्न कर लें, आपकी 45 मिनट बात हो गई है, अब आप आखिरी टर्न ले लें और नया हवाला ना दें। 45 मिनट बात हो गई है वही टेलीफोन में रहा है। तो आप ये आप चूंकि मुद्दई थे, आपने स्टार्ट किया था, आखिरी आप टर्न है, इसको वाइंड अप कर लें, क्लोज कर लें। कितना टाइम दे रहे हैं इनको? 5 मिनट काफी है इनके लिए वाइंड अप के लिए? बड़ा 5 मिनट में कंक्लूड कर लें। हाँ 5 मिनट में कंक्लूड कर लो भाई। ये आ गया भाई, ये व्हाट्सएप पे आ गया जी। आपने इबादुर रहमान साहब, इबादुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि अब इसको कंक्लूड करना है। आप नया हवाला नहीं दे, क्या करना है आप लोग? आप सुन लेना, वो कह रहे हैं कि अब खात्मा करना है, खत्म करना है भाई, ये आखिरी बारी है आपकी, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप बोलेंगे, लेकिन आप नया हवाला नहीं दे सकते, ठीक है ना? आप 5 मिनट में अपनी बातों का खुलासा बयान कीजिए, इसके बाद दुआ है, खत्म है। ठीक है हजरत, ठीक है, सही है। बोले बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत वाला, मैंने हजरत जी को जितने भी एतराजात हमने हजरत पर किए, उनमें किसी एक का भी हजरत से जवाब न हो सका, और हजरत जी बिला आखिर अपने मौजू से भागते हुए खिलाफत की तरफ जा रहे हैं। हजरत जी, आप जो खिलाफत वाले इश्काल कर रहे हो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खिलाफत मंसूब से और अली वली कुल मुमिनीन, ये रिवायत आप पेश करते हो, अंत मंज़िलत हारून व मूसा, ये रिवायत पेश करते हैं, और इस तरह जो दूसरी रिवायत सबसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मरातिब और मनासिब के मुतालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह दूसरे सहाबा किराम मुखलिसीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मानते हैं, इस तरह हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम सबको मानते हैं, हम उनके मनक़बत तमाम के मानते हैं। लेकिन आपने जो रिवायात पेश किए हैं, इनमें किसी सूरत में भी खिलाफत पर किसी कोई एक भी दलील नहीं बन सकता है। अंत खलीफती, हजरत जी ये जो कहते हैं अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा, ये जो रिवायत है हजरत जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा नहीं रहा है। लिहाजा उनको ये कहना कि आप ऐसा है जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से था, वो नियाबत सिर्फ अपनी मौजूदगी में आर्जी तौर पर जो हुआ था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को वितुर तशरीफ ले जा रहे थे, तो हारून अलैहिस्सलाम को अपने कौम में छोड़ा था। बिल्कुल इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आर्जी तौर पर अपने पीछे मक्का मदीना मुनव्वरा के लिए छोड़ा था। इससे ये साबित नहीं होता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा है। लेकिन हजरत जी, ये तो आप मौजू चेंज कर रहे हो, ये तो आपने मौजू चेंज कर दिया, लिहाजा आपका मौजू चेंज करना आपके शिकस्त की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी, आप बार बार कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बना है और उसका खिलाफत मंसूस नहीं है, उसका नाम नहीं है। आपको मैंने बार बार बताया कि कोई ज़हन में होना चाहिए कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक खिलाफत मसाइल मंसूसा में से नहीं है। हजरत जी, जिस तरह के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत पर नस नहीं है, बिल्कुल इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी खिलाफत पर भी कोई नस मौजूद नहीं है। ये आपने जो दलील जितने भी पेश किया, इनमें किसी एक से भी खिलाफत साबित नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि जो वो बाद में खलीफा मुकर्रर हुए हैं, चारों के चारों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, ये चारों के चारों खलीफा रहे हैं और चारों के चारों खुलफाए बरहक है। बात उनकी आ ही गई है सामने, जो इन्होंने नई बात की थी ना, वो हदीस से मंजिलत का, उन्होंने वो जवाब दे दिए, बाकी बातें वो वही दोहराएंगे। तो सामईन भी और नाजरीन देख रहे हैं, जो फैसला वो खुद कर लेंगे इंशाअल्लाह। वो फैसला आप सुनाएं, उनका वही आप फतवा दे दें एक मोटा सा कौन सा एक फतवा दे दें, आप फैसला करें ना। नहीं फैसला मुझे क्या फैसला देना है? अल्लाह आपको सलाम, ये तो उलमा का काम है जी। अल्लाह आपको इज्जत दे। रहमान साहब, अल्लाह ताला
چلو صحیح ہے عباد الرحمان صاحب اب سن لیں عباد الرحمان صاحب اب آپ جو ہے نا کوئی اچھا سا نیٹ لگایا او بھائی آپ بات سنیں اب جناب آپ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی منگل والے دن آ جائیں اچھے نیٹ کا انتظام کریں غدیر پہ بات کرتے ہیں کیا خیال ہے بھائی انشاءاللہ پھر بعد دیکھا جائے گا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتے میں نے مشکل سے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے آپ لوگ لگے ہوئے کہ میرے پاس آپ سن لیں نا غدیر شیعوں کے لیے بڑا اہم ہے آپ حافظ کو آپ ادھر تیس نیس کر دیں گے نا چلو الحمدللہ آپ نے تسلیم کر لیا ایمان کو بھائی چلے آپ بات حضرت جی ایمان والا مسئلہ تسلیم کر لو غدیر پہ آ جاتے ہیں یہ تسلیم کر لو ابھی غدیر پہ بات کرتا ہے نا وہ ایمان تو آپ بات کر لی کیونکہ ایمان کی سے آپ انکار کرتے ہو تو آپ کے خلاف